مومنین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مجلس نجمی بھائی کی اہلیہ مرحومہ سوما بی کے اصالِ ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، ان کی برسی کی مجلس ہے۔ میری مومنین سے گزارش ہے جو اطراف میں کھڑے ہیں یا باہر ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں ہیں، آپ لوگ بیت الصلاۃ میں تشریف لے آئیں، مجلس شروع ہونے جا رہی ہے۔ مجلس خطاب فرما رہے ہیں علی جناب مولانا شہباز صاحب قبلہ۔ میری مومنین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیت الصلاۃ میں جلسے تشریف لائیں۔ اگر کوثر فتح پوری صاحب میری آواز سن رہے ہیں یا نیئر صاحب بھائی، تو ان سے بھی گزارش ہے، شجاع صاحب سے، کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ فاقر سلطان پوری صاحب سے بھی گزارش ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر کے بعد میں مولانا شہباز صاحب قبلہ سے تو آواز دوں گا کہ ممبر میں تشریف لائیں کہ تشنگی کہتے ہیں کس کو اور آتش کیا چیز ہے، تشنگی کہتے ہیں کس کو اور آتش کیا چیز ہے، یہ بھلا ہم آپ میں سے کیا کوئی بتلائے گا۔ تشنگی کہتے ہیں کس کو اور آتش کیا چیز ہے، یہ بھلا ہم آپ میں سے کیا کوئی بتلائے گا۔ ناصر سرور سے پوچھو تشنگی کیا چیز ہے، ناصر سرور سے پوچھو تشنگی کیا چیز ہے، اور آتش کا ذائقہ اصغر تمہیں سمجھائے گا۔ اسی کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا شہباز صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ ممبر پہ تشریف لائیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک نعرے حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماءه العاملون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه غوث الهمم ولا يناله غوث الفكر الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناقل موجود ولا عدل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور من يدعنا ربه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين ولعنة الدائمة ولا دائم المعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا سيد العابدين عليه الصلاة والسلام: وأما حق نفسك أن تستوفيها في طاعة الله. ایک صلوات کی محمد
ग्राम का तब इसके कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा सुम्मा बीबी बिन्ते इसरारुल हसन की रूह को साफ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व मुहम्मद। हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफ्स का हक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं व अम्मा नफ्स हक व अम्मा हक नफ्स का अन तस्तौफियहा फी ताअतिल्लाह, कि तुम्हारे नफ्स का हक तुम पर यह है कि तुम अपने नफ्स को इताअत खुदा में लगाओ, अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगाओ। फतुअद्दी इला लिसान का हक़्क़ा, बस तुम अपनी ज़बान का हक अदा करो। व इला समअ का हक़्क़ा, अपनी कानों का हक अदा करो। व इला बसर का हक़्क़ा, अपनी आँखों का हक अदा करो। व इला यदै का हक़्क़हा, और अपने हाथों का हक अदा करो। व इला रिजल का हक़्क़हा, और अपने पैरों का हक अदा करो। व इला बत्न का हक़्क़हा, और अपने पेट का हक अदा करो। व इला फर्ज का हक़्क़ा, अपनी शर्मगाह का हक अदा करो। व तस्तईनो बिल्लाहि अला ज़ालिक, और न सिर्फ ये कि हक अदा करो बल्कि इन सारे आज़ा व जवारे के हुकूक को अदा करने के लिए अल्लाह से मदद तलब करो, क्योंकि जब तक अल्लाह से मदद नहीं तलब करोगे तुम इन सारे हुकूक को अदा नहीं कर सकते। देखिए, हमारे और इमाम के कलाम में बहुत फर्क है। हमारे कलाम की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इमाम का जो कलाम होता है वो सारे कलामों का इमाम होता है ना। हम इमाम के एक जुमले तक को नहीं समझ सकते, एक इमाम के एक फिक्रे तक को हम नहीं समझ सकते, तो इमाम की जात को क्या समझ पाएंगे, है ना। एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं। हमारे और आपके आखिरी इमाम इमाम हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल बादलों के पीछे छुपे हुए सूरज की तरह है। आखिरी इमाम का क्या जुमला है, क्या इरशाद गिरामी है, क्या फिक्रा है? मेरी मिसाल बादलों के पीछे छुपे हुए सूरज की तरह है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या समझते हैं हम इस मिसाल से, क्या समझते हैं हम इमाम के इस फिक्रे से, हमने क्या समझा? देखिए, इमाम ने जो ये मिसाल दी है कि मेरी मिसाल बादलों के पीछे छुपे हुए सूरज की मानिंद है। बारिश का मौसम है, अब बारिश का मौसम है तो बादल बिल्कुल आए हुए हैं। अब बादल आए हैं, अब बरसात हो रही है जबरदस्त, हर तरफ बिल्कुल काला सन्नाटा, कहीं भी रोशनी। अब हम निकले घर से मार्केट जाने के लिए। बीवी ने कहा कि बच्चे वगैरह जो है वो स्कूल से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ। अब हम निकले सब्जी लाने के लिए। जैसे लाने के लिए निकले हैं तो बारिश हो रही है, हमने छाता ले लिया। क्यों? क्योंकि बारिश से बचना अगर हमको है तो हमें छाते की जरूरत है। अब जैसे ही बाहर निकलने लगे तो हमने छाता ले लिया, छतरी ले लिया। अब जैसे ही छतरी लेकर के हम निकलना चाह रहे हैं तो किसी ने कहा कि भाई आप जो है वो टॉर्च भी ले लीजिए। हमने कहा भाई टॉर्च क्यों? आप देख नहीं रहे कितना अंधेरा है, बादल आए हुए हैं, लिहाजा आपको रोशनी के लिए काम आएगा।
ٹارچ مدد کرے گی آپ کو دیکھنے کے لیے، لہذا ٹارچ بھی لے لیجئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی سورج اگرچہ بادلوں کے پیچھے ہے، لیکن بادلوں کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی کائنات سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بھی امام زمانہ اگرچہ غیبت میں ہو چاہے نہ ہو، لیکن پوری کائنات وقت کے امام سے اور ان کے نور امامت سے فائدہ حاصل، امام کے نور امامت سے۔ جس طرح سورج ہوتا ہے بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی غیبت میں ہونے کے باوجود بھی پوری کائنات کو نور امامت سے منور کر رہے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا ہے کیا کہ میری مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کے مانند۔ اچھا اب اور آئیے، ہم کو جانا تھا ایران۔ دیکھیے سمجھیے امام نے جو یہ کہا ہے کہ میری مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کے مانند ہے، ہم ظاہری طور پر تو الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہم کو ایران جانا تھا، ہم نے ٹکٹ کروا لیا، ویزا وغیرہ سب آ گیا، اب پیکنگ وغیرہ ہم نے گھر میں کی اور جتنے سامان سفر ہم کو ضرورت تھی سارے سامان سفر کو ہم نے طے کر لیا۔ اب نکل ہی رہے تھے کہ بارش ہو گئی اور جھماجھم بارش ہو رہی، تیزی کے ساتھ بارش ہو رہی۔ ہم نے اولا کیا، اولا کرنے کے بعد کار میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد سیدھے آئے ہیں اور ایئرپورٹ جانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، راستے میں تھکاوٹ ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد بارش تو بند ہو گئی لیکن بادل چھائے ہوئے، کالے بادل چھائے ہوئے، بارش بند ہے لیکن کالے بادل چھائے ہوئے۔ اب ہم گئے، جانے کے بعد ہم نے اپنا پاسپورٹ وغیرہ چیک کروایا، اس کے بعد اندر گئے، بورڈنگ پاس لیا، سیکورٹی وغیرہ ہوئی، اب بیٹھ گئے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر نمبر آیا، اندر گئے، جانے کے بعد بس میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اس بس نے جو ہے وہ پلین تک چھوڑا ہم کو۔ جیسے ہی ہم پلین میں داخل ہوئے سیدھے پہنچے ہیں اپنی ونڈو والی سیٹ پر۔ جیسے ہی پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد بیل وغیرہ باندھ کر کے ہم کو نیند آ گئی، سو گئے۔ اب کچھ دیر بعد پلین جب چلا ہے، اس کے بعد اڑا ہے اور اڑنے کے بعد اچانک ہماری آنکھوں کے اوپر سورج کی کرنوں کی روشنی پڑی، سورج کی کرنیں پڑی، سورج کی روشنی پڑی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی ہماری آنکھوں پر پڑی ہے تو ہماری آنکھیں کھل گئی کہ بھائی یہ کیا۔ جب آنکھ کھلی ہے تب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا۔ ابھی جب تک ہم بادلوں کے نیچے تھے تب تک یہ سورج کی روشنی ہم پر نہیں پڑ رہی تھی، نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم بادلوں کے اوپر آئے ہیں ویسے ہی وہ روشنی ہم پر پڑنے لگی، اس کی روشنی ہم کو نظر آنے لگی۔ ایسا کیوں ہے؟ سورج یہ کہے گا کہ بھائی ہماری روشنی، ہمارا پردہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بادلوں کے نیچے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بادلوں کے اوپر آ جائے۔ امام نے فرمایا کہ میری مثال بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج کے مانند ہے، ہمارا پردہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہوں کے بادلوں کے نیچے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہوں کے بادلوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات کیجیے محمد وعلیہ ہمارا پردہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کے بادلوں کے نیچے رہتے ہیں۔ امام کو دیکھنا چاہتے ہو، امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کے بادلوں سے اوپر آؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے منزہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے کردار اور اخلاق کو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ وقت کے امام کی زیارت ہو جائے۔ ایک صلوات کیجیے محمد والے۔ تو یہی کہا میں نے کہ انسان امام کی ایک حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، ایک فقرے کو نہیں سمجھ سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کا ایک خطبہ ہے صفات متقین کے سلسلے میں. صفات متقین، مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حمام. حمام یہ والا حمام نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، حمام گول ہے سے حمام یعنی وہ انسان کے جس کو قیامت کا بہت زیادہ خوف ہو، اللہ کا جس کے دل میں بہت زیادہ خوف ہو، اسے کہتے ہیں حمام. ان کا نام حمام. آئے مولا متقیان کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین، اے مولا میرے لیے متقین کے صفات بیان فرمائے، ہے نا، حتیٰ کأنی انظر الیہم، اور ایسا بیان کر دیجئے کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایسے صفات بیان کیجئے، ایسا بیان کر دیجئے گویا میں ان متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتساقل علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام نے ان کو جواب دینے میں گرانی محسوس کی. دیکھیے جواب کا نہ آنا یہ الگ میٹر ہے، اور جواب کا پتہ ہونے کے باوجود کسی کا جواب نہ دینا یہ الگ شے ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان سامنے والے کے ظرف کو دیکھتا ہے کہ میرے جواب کو اس کا ظرف برداشت کر پائے گا کہ نہیں برداشت کر پائے گا. تو امام نے دیکھا کہ میرے جواب کو ان کا ظرف برداشت نہیں کر پائے گا. فتساقل علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام نے گرانی محسوس کی اور امام نے کچھ نہیں کہا، بس صرف ایک جملہ کہا. کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام تقوی الہی اختیار کرو، واحسن، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. بس اتنا کہا مولا نے، اور اتنا کہنے کے بعد مولا نے ان کو ٹالنا چاہا. وہ کہتے ہیں جناب حمام کہ مولا مزہ نہیں آیا. فلم یقنع الحمام بہذا القول، آنے نہیں ہوئے، کہتے مولا مزہ نہیں آیا. حتی عظم علیہ، یہاں تک کہ مولا کو قسم دے دی. جناب حمام جب مولا نے کہا، دیکھا کہ واقعا یہ نہیں مان رہے ہیں، اب ان کے لیے بیان کرنا ہی پڑے گا، تو اب امام نے صفات متقین بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خطبہ بیان فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں یا حمام ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم وآمنا عن معصیتهم. اے حمام پروردگار عالم نے جب انسانوں کو خلق کیا ہے تو ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ اگر خلق خدا خدا کی اطاعت کر رہی ہے تو ان کی اطاعت خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر خلق خدا خدا کی معصیت کر رہی ہے تو یہ معصیت کرنا خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اس انسان کو ملنے والا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ انسان کو ملے گا، روزہ رکھ رہا ہے اس کا فائدہ انسان کو ملے گا، نیکیاں کر رہا ہے اس کا فائدہ خدا انسان کو ملے گا. ہمارے نماز پڑھنے سے خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. انسان گالیاں دے رہا ہے اس میں نقص آئے گا، اس کو گناہ ملے گا، خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. نماز چھوڑ رہا ہے اس کو نقصان ہوگا، خدا کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا. تو امام نے یہ جملہ فرمایا ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتہ، بے نیاز تھا ان کی اطاعت سے، تم کرو چاہے نہ کرو میں خدا ہی رہوں گا. وآمنا عن معصیتہ، گناہ کرنا ہے گناہ کرو چاہے نہ کرو میں خدا ہوں، خدا ہی رہوں گا، میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اتنے گناہوں کے بعد کیا خدا نے کبھی کسی کا کھانا پانی بند کیا؟ بندہ چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، کیا پروردگار عالم کبھی کسی کا کھانا پانی بند کرتا ہے؟ کیا کھانا پانی انسان کی عبادت کے اعتبار سے دیتا ہے؟
کیا کھانا پانی پروردگار عالم انسان کے نماز کی بنا پر دیتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو ملے گا، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہ وہ انسان کے جس نے خدا کے مقابل میں خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون، قرآن مجید میں کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارا رب اکبر ہوں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کیا ایک دن بھی پروردگار عالم نے فرعون کا کھانا پانی بند کیا؟ اتنا نافرمان کہ جناب موسیٰ کو کہنا پڑے گا خدایا یہ تیری خدائی سے نکل گیا، تیری بندگی سے نکل گیا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، لہذا تو اس کا کھانا پانی بند کر دے۔ خدا نے کہا اے موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے اپنی بندگی سے انکار کیا ہے، میں نے اپنی خدائی سے انکار نہیں کیا۔ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَيْشَهُمْ، جب پروردگار عالم نے بندوں کو خلق کیا تو ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا، ان کی روزی کو تقسیم کر دیا، ان کے رزق کو تقسیم کر دیا۔ اب کوئی نماز پڑھے گا تو بھی رزق ملے گا، نہیں پڑھے گا تو بھی ملے گا، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو بھی رزق ملے گا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو بھی رزق ملے گا، اگر کوئی واجبات الہی کو انجام دے گا تو بھی رزق ملے گا، اگر کوئی واجبات الہی کو انجام نہیں دے گا تو بھی رزق ملے گا۔ لیکن مولا آگے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو رزق ملے گا، لیکن والمتقون هم فیہا اہل الفضائل، لیکن ان لوگوں میں صاحب فضیلت وہ ہے کہ جو متقی بن جائے، جو روزی روٹی کو بیچ میں لائے بنا پروردگار عالم کی عبادت کرے۔ تو جو روزی روٹی کو بیچ میں لائے بنا خدا بند عالم کی عبادت کرتا ہے انہیں متقین کہتے ہیں، اور جو جنت و جہنم کو بیچ میں لائے بغیر خدا کی عبادت کرتا ہے اسے امام المتقین کہتے ہیں۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ فقسم فقسم بینہم معیشہم، تو پروردگار عالم نے ان کے درمیان معیش کو بند۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ مولا نے یہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر مولا نے جو ہے وہ پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب مولا نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا صفات متقین کے سلسلے میں، ان میں ٹوٹل 110 صفات مولا امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ کتنے صفات؟ ٹوٹل 110 صفات۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم بھی کوئی چیز جب گنواتے ہیں تو ہماری نظر میں جو سب سے اہم ہوتی ہے پہلے وہ گنواتے ہیں، ہے نا؟ سب سے اہم جو ہوتی ہے پہلے وہ گنواتے ہیں۔ تو اب 110 صفات میں جو سب سے اہم صفت ہوگی مولا پہلے اس کا نام لیں گے، پھر اس کے بعد جو 109 میں سب سے افضل ہوگی، سب سے اہم ہوگی، مولا وہ بتائیں گے، ہے نا؟ اب مولا نے جب صفات متقین بیان کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا لفظ مولا کی زبان پر زبان کا تھا۔ کس کا تھا؟ زبان کا تھا۔ مولا نے سب سے پہلی صفت جو مومن کی متقین کی بتائی ہے وہ یہ کہ ان کی زبان پاک ہوتی ہے۔ ادھر امیر المومنین نے جب صفات متقین بیان کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلی صفت، سب سے پہلا لفظ مولا کی زبان پر زبان کا تھا۔ اور یہاں پر بھی جب امام سید سجاد علیہ السلام نے جب مولا سجاد علیہ السلام نے حقوق بیان کرنا شروع کیے ہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے مولا نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی اور اللہ کے حق کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ اما حق اللہ الاکبر فإنک تعبدوہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور کوئی کسی کو شریک قرار نہ دو۔ سب سے پہلے حمد خدا اور سب سے پہلے حق خدا۔ اس کے بعد پھر امام نے نفس کا حق بیان کیا، وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ، پھر جب امام نے حقوق کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور نفس کے حقوق پر آئے ہیں
تو امام نے کیا فرمایا؟ اما حق نفس کا ان تستوفیہا فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو لگاؤ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اب جب اپنے نفس کو اطاعت خدا میں لگاؤ کی بات کی ہے تو امام نے جو سب سے پہلا حق بیان کیا ہے وہ کیا امام نے فرمایا ہے؟ فَتُؤَدِّي إِلَى لِسَانِكَ حَقًّا، سب سے پہلا حق چوتھے امام بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کا حق ادا کرو، سب سے پہلا حق فَتُؤَدِّي إِلَى لِسَانِكَ حَقًّا، اپنی زبان کا حق ادا کرو، وَإِلَى سَمْعِكَ حَقًّا، اپنی کانوں کا حق ادا کرو، وَإِلَى بَصَرِكَ حَقًّا، اپنی آنکھوں کا حق ادا کرو، وَإِلَى يَدَيْكَ حَقًّا، اپنے دونوں ہاتھوں کا حق ادا کرو، وَإِلَى رِجْلِكَ حَقًّا، اپنے دونوں پیروں کا حق ادا کرو، وَإِلَى بَطْنِكَ حَقًّا، اور اپنے بطن کا حق ادا کرو، وَإِلَى فَرْجِكَ حَقًّا، اور اپنے شرمگاہ کا حق ادا کرو۔ سارے حقوق کو امام نے بیان فرمایا، اور جب سارے حقوق کو امام نے بیان فرمایا ہے تو اب زبان کا حق جو امام نے، ہر ایک کا حق الگ ہے، امام نے کہا حق ادا کرو، حق کیا ہے وہ امام نے بیان فرمایا ہے، تو اب جب زبان کی بات آئی ہے تو امام نے کیا فرمایا ہے؟ وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكَ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، تمہاری زبان کا حق تم پر کیا ہے کہ تم اسے خراب مت کرو۔ اور واقعاً یہ زبان جو ہے نا انسان کے لیے فضیلت بھی ہے، اور یہ زبان پر جتنا عذاب ہوگا وہ کسی اعضاء و جوارح پر نہیں ہوگا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ للانسان فضیلتان، انسان کے لیے دو فضیلت ہے۔ مولا کے جملے پر غور کیجئے، دیکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم اپنے معصومین کے ایک فکرے کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کی ذات کو کیا سمجھیں گے؟ امام نے فرمایا للانسان، انسان کے لیے دو فضیلتیں ہیں، یعنی یہ دو فضیلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی انسان ہوگا۔ للانسان فضیلتان، انسان کے لیے دو فضیلتیں ہیں۔ کون کون سی وہ دو فضیلتیں؟ پہلا العقل، سب سے پہلی فضیلت انسان کی کیا ہے؟ عقل ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے انسان کی؟ ومنطق، انسان کی زبان ہے۔ کیسے فضیلت ہے؟ بالعقل یستفید، عقل کے ذریعے سے خود فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے خود فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب اگر کسی انسان کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں پایا جاتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ پانا، فائدہ خالی اٹھاؤ، فائدہ خالی اٹھاؤ، فائدہ خالی حاصل کرو، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے کہ تم فائدہ عقل کے ذریعے سے حاصل بھی کرو اور زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہاری زبان کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو یہی زبان ہوگی کہ جس کے اوپر خدا کا شدید ترین عذاب نازل ہوگا۔ ایک سلوات بھیجو۔ شدید ترین عذاب اسی زبان کے اوپر نازل ہوگا۔ آئیے حدیث کرتے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، جتنا عذاب پروردگار عالم زبان کے اوپر کرے گا اتنا عذاب انسان کے کسی بھی اعضاء و جوارح پر نہیں کرے گا۔ فیقول، زبان کہے گی پروردگار عالم سے، ربی عذبتنی بعذاب، خدایا تو نے مجھے اتنا عذاب دیا، لم تعذب به شیئا، اتنا عذاب تو نے کسی اور اعضاء و جوارح کو نہیں دیا، کیوں ایسا؟ فَيُقَالُ لَهُ،
زبان سے کہا جائے گا سنو تم پر اتنا عذاب کیوں نازل کیا گیا، کیوں؟ خرجت من کا کلمۃ، تمہارے اندر سے ایک ایسا کلمہ نکلا، تم سے ایک ایسا کلمہ نکلا فبلغت مشارق الارض و مغاربها، کہ جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک پہنچا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فسفک بها الدم الحرام، خون ناحق بہایا گیا، فسفک بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام، مال حرام کو لوٹا گیا تمہاری وجہ سے، جو تم میں سے جو ایک کلمہ نکلا، اس کلمے کی بنا پر خون ناحق بہایا گیا، اس ایک کلمے کی بنا پر لوگوں کا مال لوٹا گیا۔ وانتهب بها الفرج الحرام، غلط کاریاں کی گئی تمہارے ایک کلمے کی وجہ سے۔ وعزتی وجلالی لاعذبنک، خدا کہے گا میری عزت و جلال کی قسم ہے، لاعذبنک، تجھ پر ایسا عذاب نازل کروں گا، لا اعذب بعذاب لا اعذب شیئا من جوارح، جیسا عذاب پورے اعضاء و جوارے میں کسی پر بھی نہیں، نہ آنکھ پر ہوگا، نہ کان پر ہوگا، نہ ہاتھوں پر ہوگا، نہ پیروں پر ہوگا، نہ بطن پر ہوگا، کسی اعضاء و جوارے پر ایسا عذاب نہیں ہوگا کہ جو اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اچھا ایک فرینڈ سرکل ہے ہم لوگوں کا، اور جب فرینڈ سرکل ہے تو سب اچھے اچھے دوست ہیں، اچھا ہنسی خوشی رہتے ہیں سب، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آ جاتا ہے، یا بلڈنگ میں رہ رہے ہیں ہم سب اچھے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایک پڑوسی ایسا ہو جاتا ہے جس سے پوری بلڈنگ پریشان ہوتی ہے، پورے فلور والے پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں، اور سب ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بھیا ہمیں معاف کر دو، ہے نا۔ اب حدیث کی طرف آئیے، ہر صبح ان لسان ابن آدم، ہر صبح انسان کی زبان یصرف علی جمیع جوارحی، مخاطب ہوتی ہے تمام اعضاء و جوارے سے، اے بھائی آنکھ گڈ مارننگ، اے بھائی کان گڈ مارننگ، اے بھائی پیٹ ہاتھ گڈ مارننگ، سب کو گڈ مارننگ کہتی، پھر پوچھتے خیریت سے تو ہے آپ، خیریت سے تو ہے، کیف اصبحتم، تم نے صبح کیسے کی، خیر و عافیت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، فیقولون بخیر ان ترکتنا، سارے اعضاء و جوارے آنکھ کان ہاتھ پیر سب مل کر کے جواب دیتے ہیں ہم اچھے سے ہیں اگر آپ ہمیں اچھے سے رہنے دیں، سارے اعضاء و جوارے ہم اچھے سے ہیں اور اچھے سے رہیں گے اگر آپ ہمیں اچھے سے رہنے، تو یہ زبان ہے کہ جس کی بنا پر انسان عذاب خدا میں مبتلا ہو، لہذا انسان کو اپنی زبان کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہی تو فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اپنی زبان کو مت خراب کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ زبان کی وجہ سے ہی تم جہنم میں جا سکتے ہو، یہ جہنم میں تمہیں لے جانے والی جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ یہی زبان ہوگی، لہذا انسان کو اپنی زبان کو، دیکھیے سوسائٹی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے، ہم جسے چاہے گھٹیا کہہ دیں، جسے چاہے اچھا کہہ دیں۔ ایک چیز یہ بتائیے کہ زبان سے ہونے والے کتنے گناہ ہیں، کتنے جرائم ہیں جو انسان کی زبان سے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جرم یا جرائم یا گناہ جو انسان کی زبان سے ہوتا ہے اور جو معمول بن گیا، معمول بن گیا، اور ہماری سوسائٹی نا اس کو برا بھی نہیں سمجھتی، کیا ہے وہ؟ گالی دینا، گالی دینا۔ کوئی ایسا انسان ملتا ہے کہ جو بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں گالی، عام طور سے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں لیکن گالیاں نکال رہے ہیں منہ سے،
لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ گالی جو ہم بغیر سوچے سمجھے، جس کو ہم کوئی بھی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس کا کتنا عذاب ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ کیا ہم نے سوچا؟ پیغمبر نے فرمایا ایاکا والفحش، لوگوں گالیاں دینے سے بچو، ان اللہ لا یحب الفحش والتفاحش، گالی پکڑ کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا۔ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہم جسے چاہے گھٹیا انسان کہہ دیں، ہم جسے چاہے بڑھیا انسان کہہ دیں۔ 3 بج رہے تھے رات کو، ہم سو رہے تھے، اب کسی ایک صاحب نے جو ہے وہ ہم کو فون کیا، نیند کی حالت میں ہم نے فون اٹھایا، ہلو، کہتے ہیں آگا ایک استخارہ دیکھنا ہے۔ اب جیسے ہم نے سنا استخارہ دیکھنا ہے، ٹائم دے گا 3 بج رہا، اب ہم نے ڈانٹا، بھائی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، 3 بجے فون کر کے تم ہمیں استخارہ دکھوا رہے ہیں، رکھ کو فون، صبح میں فون کرنا۔ ڈانٹ ڈپٹ دیا ہم نے ان کو۔ اب ان کو برا لگ گیا بھائی صاحب، اور جب برا لگ گیا جو بھی ہمارے متعلق ان سے پوچھے گا بھائی وہ کیسے انسان ہے، ارے بہت گھٹیا انسان ہے، ہم نے فون کیا تھا استخارے کے لیے، ہم کو ڈانٹ دیا۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کتنے بجے فون کیا تھا، بس ہم نے فون کیا تھا استخارے کے لیے اور ہم کو ڈانٹ دیا۔ تو ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہم جیسے ہوں گے سامنے والے کو ویسا کہیں گے۔ ہم اگر گھٹیا ہیں تو سامنے والا بھی ہم کو گھٹیا نظر آئے گا، ہم اگر اچھے ہیں تو سامنے والا بھی ہم کو اچھا۔ تو ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ معیار کیا ہے؟ بڑھیا وہ ہے جسے اللہ بڑھیا کہہ دے، اور گھٹیا وہ ہے کہ جس کو اللہ گھٹیا کہے، ہے نا؟ ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہ کوئی گھٹیا ہو جاتا ہے نہ کوئی اچھا ہو جاتا ہے، ہمارے آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جسے بڑھیا کہے وہ بڑھیا ہے، اچھا ہے، اللہ جسے گھٹیا کہے وہ گھٹیا ہے، وہ برا ہے۔ اب آئیے دیکھیے اللہ نے کس کو اچھا کہا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیثوں کی طرف، آئیے جہاں پر حدیث کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سکھائے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، سب سے بڑھیا انسان وہ ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف آئیے، خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وافش السلام، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو سلام کو عام کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو سلام دعا کو بالکل بھول ہی جاتے ہیں، سامنے سے بزرگ گزر رہے ہیں لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان کو سلام کر لیا جائے، جبکہ سلام میں کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بلکہ سلام کرنا مستحب ہے، آپ سلام کریں گے چاہے چھوٹے کو کرو، ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ لیکن لوگ سامنے سے گزر جاتے ہیں، سلام دعا جیسے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو سلام کو عام کرتا ہے، وافش السلام۔ اچھا، سلام بھی لوگ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ فیشن میں آ کے السلام علیکم بولتے ہیں، کچھ لوگ فیشن میں آ کے السلام علیکم بولتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ السلام علیکم بولتے ہیں، کچھ لوگ سلام علیکم کہتے ہیں۔ تب یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہمارے وہاں عام ہے، اس میں صحیح کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تاکہ بچے جو ہے جب سلام کریں تو صحیح الفاظ ادا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط، سرے سے غلط، کوئی اہمیت نہیں، کوئی چیز نہیں، بلکہ غلط ہو جاتا ہے، گناہ۔ السلام علیکم، تم پر لعنت ہو اللہ کی، یہ ہو جاتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم، بالکل غلط۔ اب بجائے کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام، یہ بھی غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، السلام، تنوین نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہے السلام علیکم، پیش ہے۔ جب آپ الف لام لگائیں گے تو میم کے اوپر تنوین نہیں آئے گی بلکہ پیش آئے گا، السلام علیکم، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑھیا یہ ہے کہ آپ کہیے سلام علیکم۔ کیا کہیں گے؟ جب سلام کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے تب آپ تنوین لگائیں گے میم کے اوپر، سلام علیکم،
سب سے بڑھیا یہی ہے کہ آپ جب سلام کریں تو کہیں سلام علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ السلام علیکم یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن سلام علیکم یہ قرآن کی آیت ہے. تو دو فائدے ہو جائیں گے آپ کے. آپ کو سلام کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا اور آیت کی تلاوت کا بھی ثواب مل جائے گا. آیت کا بھی ثواب مل جائے گا. آیت کی تلاوت گویا آپ نے کی سلام علیکم، لہذا کبھی بھی سلام کرے تو سلام علیکم کرے. اچھا، سب سے بڑھیا آدمی کون؟ سب سے پہلا جو کھانا کھلائے لوگوں کو، دوسرا جو سلام کو عام کرے، تیسرا من صلی والناس نیام، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب سب سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، نماز پڑھے، اپنے اللہ کو یاد کرے. سب سے بڑھیا انسان وہی ہے. تو اب جہاں اہل بیت علیہ السلام نے، اللہ نے، رسول اللہ نے بڑھیا انسان گنوایا ہے، وہیں پر گھٹیا انسان بھی بتایا ہے کہ سب سے برا انسان کون ہے. حدیث فرماتی ہے انا من شر عباد اللہ، اللہ کے مخلوقات میں سب سے گھٹیا انسان، سب سے برا انسان وہ ہے من تکرہا مجالسہ، کہ لوگ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے کراہیت محسوس کرے. کیوں؟ لفحشہ، اس کی بری باتوں کی بنا پر، اس کی گالیوں کی بنا پر. سب سے گھٹیا انسان، سب سے برا انسان وہی ہے اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، کہ جو اتنی گالیاں دیتا ہے، اتنی گالیاں دیتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اس کو کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جائیں گے اس کے ساتھ بات کریں گے تو پھر گالی نکالیں گے. سب سے برا انسان وہی ہے. دوسری حدیث کہتی ہے ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش، پروردگار عالم ہر گالی بکنے والے کے اوپر پروردگار عالم نے جنت کو حرام قرار دیا. کون ہے وہ گالی دینے والا؟ قلیل الحیا. حدیث کہہ رہی ہے بے شرم انسان، قلیل الحیا، جس کے پاس شرم نہیں پائی جاتی. لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، کہ جس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے یا اس کے لیے کیا بولا جا رہا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ایک صلوات کیجیے محمد والے. لہذا انسان اپنے آپ کو گالی سے محفوظ رکھے. بھائی ہم خاص کر شیعان حیدر کرار، ہم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ شیعان علی کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے گالیاں نکالے، گالی پکڑ دے. اگر دیتے ہو تو آج سے بند کر دو. کیوں؟ کیونکہ امام کے ایک صحابی تھے جناب سمعہ ابن مہران، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے چرواہے سے جھگڑا ہو گیا، کچھ بحث بیسی ہو گئی اور میں نے اس کو گالی دے دی. یہ بات پہنچی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کے پاس یہ بات پہنچی کہ میں نے اپنے چرواہے کو گالی سے بات کیا ہے. مہران کہتے ہیں، سمعہ ابن مہران کہتے ہیں کہ جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جو بات کرنے کی ابتدا امام نے کی وہ اسی سے کی، اے سمعہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے اپنے چرواہے کو گالیاں دی ہے، تم نے گالیاں دی ہے، ہم نے سنا. کہ مولا میں کیا کرتا، میں اس سے بالکل عاجز آ گیا تھا. ایک دو بار جھگڑا ہوا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے اتنا مجھ سے بحث بیسی کی، اتنا مجھ سے جھگڑا کیا کہ میں عاجز آ گیا اور میں نے گالی دے دی. امام نے فرمایا وَإِن كَانَ ظَلَمَ، اگرچہ کہ وہ تم پر ظلم بھی کرتا تو بھی تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم اس کو گالی دو. کیوں؟ ھذا لیس من فعلی، یہ گالی دینا ہمارے کاموں میں سے نہیں ہے. لیس من فعلی،
یہ گالیاں دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے شیعوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ گالیاں دیں۔ اور جب ہمارا کام نہیں ہے تو ہم کیسے پسند کریں گے کہ ہمارے شیعہ گالیاں دیں، ہمارے چاہنے والے گالیاں دیں، ہم پر عقیدہ رکھنے والے گالیاں دیں؟ لہذا اپنی زبان کو پاک رکھو۔ جتنی گالیاں، جتنی بری باتیں انسان زبان سے نکالتا جائے گا، زبان کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآنی آیتیں ہماری زبان پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نا ایک شخص آیا، اب یاد آ گیا تو سناتا چلوں۔ ایک شخص آیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت تنگدست ہو گیا ہوں، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ امام نے کہا پتھر اٹھا لے۔ آیا پتھر اٹھا کے، اٹھانے کے بعد امام نے کچھ اس پر پڑھا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ امام نے کہا لے جا، چلا گیا۔ اور جانے کے بعد سونا تھا، کچھ مہینوں تک جو ہے اس کا خرچہ چلا اس سے۔ پھر آیا امام کے پاس، بولا پھر تنگدست ہو گیا ہوں، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عطا کر دیجیے۔ مولانا نے کہا جا پتھر اٹھا کے لے کے آ۔ گیا، جانے کے بعد پتھر اٹھا کے لایا، اور آنے کے بعد امام نے کچھ پڑھا اس کے اوپر، پڑھنے کے بعد اس کو سونے میں تبدیل کر دیا، دے دیا، لے کر چلا گیا۔ جب تیسری مرتبہ آیا ہے تو آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں کیا بار بار آپ کے پاس آؤں، آپ مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے جس سے آپ جو ہے پتھر کو سونا بناتے ہیں، آپ وہ نسخہ بتا دیجئے، میں کیا بار بار آپ کو تکلیف دوں آ کر کے، آپ مجھے بنا لیے، میں خود پتھر کو سونا بنا لیا کروں گا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، جا 7 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھ کر پھونک دیا کر، پتھر سونے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا، اور جانے کے بعد پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کے اوپر سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے۔ 60 مرتبہ تلاوت کی، پتھر پتھر رہا۔ 70 مرتبہ تلاوت کی، پتھر پتھر رہا۔ 700 مرتبہ تلاوت کر دی، پتھر پتھر رہا۔ 7000 مرتبہ تلاوت کر دی، پتھر پتھر رہا۔ عاجز آ گیا، مولا کی خدمت میں آیا، مولا کیا آپ نے کیا بتایا ہے؟ آپ کو دوسرے نسخے سے پتھر کو سونا بناتے تھے، اور مجھے کوئی دوسرا نسخہ بتا دیا۔ کہ میں نے جو کہا تھا وہ کیا، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر پھونکا، تمہارا 7 مرتبہ کی بات کر رہا ہے، میں 70,000 مرتبہ پڑھ چکا، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھو تو پتھر سونے میں تبدیل ہو جائے گا، ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کہ قرآن کا اثر وہی ہے، زبان کی طہارت شرط ہے۔ قرآن کی آیتوں کا اثر وہی ہے، لیکن زبان کی طہارت شرط ہے۔ ہماری زبان طاہر نہیں، اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے جو ہے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کے اوپر ٹپڑیاں کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو گناہوں میں آلودہ کر رکھا ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے زبان پر کیسے اثر انداز ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زبان اثر انداز ہو، زبان اثر رکھے، تو ہمیں زبان سے ہونے والے گناہوں سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے، جیسا کہ امام نے فرمایا اما حق لسان کا، تمہاری زبان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے، فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ ایک صلوات کیجیے محمد وعلی۔ بس عزیزو، میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا۔ یہ ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے اپنی ماں کے لیے یہ مجلس رکھی، اور واقعاً ماں جو ہوتی ہے نا، ماں کا اس دنیا سے چلا جانا ایسا عظیم صدمہ ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتی، یہاں تک کہ جب ماں کا آخری وقت ہو تو بھی ماں اپنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین گھر آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی زہرا ایک ہی وقت میں امام حسنین کو
नहला भी रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं और आटा भी गुंदा हुआ रखा है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए ज़हरा, आज से पहले मैंने कभी तुमको एक साथ इतने काम करते हुए नहीं देखा है। ए ज़हरा, क्या बात है कि आज एक साथ तुम हसनैन को नहला भी रही हो, कपड़े भी धो रही हो, आटा भी गुंदा हुआ रखा है, क्या वजह है? एक मर्तबा बीबी फरमाती है, ए अबुल हसन, मैं अभी कुछ देर की ही मेहमान हूँ, मैं इसलिए ये सारे काम कर रही हूँ ताकि आखिरी खिदमत हसनैन की हो जाए। पता नहीं मेरे बाद कोई मेरे बच्चों का ख्याल रखे या ना रखे, पता नहीं मेरे बच्चों को कोई खाना खिलाए ना खिलाए, पता नहीं मेरे बच्चों के कोई कपड़े धोए ना धोए, पता नहीं मेरे बच्चों को कोई खाना खिलाए ना खिलाए, इसलिए मैं आखिरी खिदमत अपने बच्चों की अंजाम दे रही हूँ। उसके बाद मौला मस्जिद की तरफ चले गए। एक मर्तबा बीबी ज़हरा ने अस्मा को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है, ए अस्मा, मुझे हुजरे तक पहुंचा दो और याद रखो, जब तक तस्बीह व तहलील की आवाजें आती रहे समझना मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह व तहलील की आवाजें बंद हो जाए समझना ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अरे अस्मा, याद रखो, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं और हसनैन आए तो सबसे पहले उन्हें पहले खाना खिलाना, उसके बाद मेरे मरने की खबर देना। मैं कहूंगा, ए बीबी, अरे अपनी जिंदगी में अपने आखिरी वक्त में हसनैन का इतना ख्याल है कि उनकी भूख और प्यास के बारे में सोच रही है, मगर ए बीबी, एक वक्त ऐसा आएगा जब यही आपका लाडला हुसैन होगा, करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा रसूलुल्लाह की उम्मत हुसैन को शहीद करेगी। दादा रो। जनाब अस्मा ने बीबी ज़हरा को लिया और ले जाने के बाद बीबी ज़हरा को हुजरे में छोड़ा। अस्मा कहती है कि जब मैं बीबी को हुजरे में छोड़ करके वापस आई हूँ तो दरवाजे के पास खड़े रहकर सुनने लगी तो बीबी आखिरी वक्त में भी अपने शियों के लिए दुआ कर रही थी। कुछ दूर देर तक अरे तस्बीह व तहलील की आवाजें आती रही, मगर अचानक तस्बीह व तहलील की आवाजें बंद हो गई। तब मैं हुजरे में गई तो देखा ज़हरा इस दारे पानी से कूच कर गई है। आमीज़ो, इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो जैसे ही आए हैं अम्मा अम्मा करते हुए घर में दाखिल हुए हैं। ए अस्मा, हमारी माँ कहाँ है? एक मर्तबा अस्मा कहती है, ए बेटा हसनैन, पहले खाना खा लो। इमाम हसनैन ने कहा, ए अस्मा, क्या कभी तुमने देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? जब तक न बताओगी कि अम्मा कहाँ है हम खाना नहीं खाएंगे। एक मर्तबा अस्मा कहती है, ए बच्चों, अरे तुम्हारी मादरे गिरामी, तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह की खिदमत में जा पहुंची है। इतना सुनना था, हसनैन अलैहिस्सलाम ने अपने सरों से छोटे छोटे अम्मा में फेंके, मस्जिद गए, मौला अली को इत्तला दी, मौला अली आए और आने के बाद बीबी ज़हरा के वसीयत के मुताबिक तजवीज़ व तकफीन का एहतमाम कर रहे हैं। बीबी ज़हरा को गुस्ल देते देते एक मर्तबा चीख मार करके गिरिया करते हैं। अरे किसी साहबी ने पूछा, ए अली, जब आप ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे तो आपने इतनी शिद्दत से चीख मारी कि हमने कभी किसी भी जंग में आपको ऐसी चीख मारते हुए नहीं देखा है। वजह क्या थी? मौला ने कहा, अरे ज़हरा की पसलियां टूट चुकी थी, मगर ज़हरा ने कभी इस बात की शिकायत नहीं कि ज़हरा की पसलियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि। परवरदिगारा, तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन दुआ यह है कि वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमको उनके मुखलिस गुलाम में शुमार फरमाए। जहाँ जहाँ भी शान हैदर कर्रार है उनकी जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए।
جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے مقابل میں ایران اور حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، یہودیوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان شیعت، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سما بی بی بنت اسرار الحسن اور تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔